اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی، جو دوائیاں آپ کھاتے ہیں اور جو میرے کولیگز جو دوائیاں بناتے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں اور جو دوائیاں مارکیٹ کرتے ہیں، سب کی طرف میرا روح سخن ہے۔ پاکستان کی میں نے کہا 700 کے قریب کمپنیاں ہیں یا 650 کے قریب ایکٹیو پروڈکشن کمپنیز ہیں جو خود مینوفیکچرنگ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کمپنیز ہیں جو صرف مارکیٹنگ کرتی ہیں۔ وہ کسی مینوفیکچرر سے میڈیسنز لیتی ہیں کانٹریکٹ پہ، اور وہ اس کو یعنی وہ کانٹریکٹ مینوفیکچرر ان کے لیے بن جاتا ہے اور وہ خود اپنی ٹیمز کے ذریعے مارکیٹ کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک ماڈل ہے جو لیگلی کورڈ تو ابھی نہیں ہے، لیکن چلیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بہرحال یہ ماڈل پریویل مارکیٹ میں کر رہا ہے اور بہت سی کمپنیاں مارکیٹنگ کمپنیز بن چکی ہیں جو آلریڈی بڑا سکسیزفلی پروڈکٹس مارکیٹ کر رہی ہیں۔ دے آر ڈوئنگ گریٹ بزنس ایکچولی۔ پھر اس کے علاوہ جس کو ہم آلٹرنیٹیو میڈیسن کہتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، جن کو آپ ہربل میڈیسنز بھی کہتے ہیں۔ ایک تو ہربل ٹپیکل ہمدرد کرشی ٹائپ چیز ہے نا، وہ الگ ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ لیکن ایک یہ جو نیوٹریشنل پروڈکٹس کہلاتی ہیں جیسے وائٹامنز اور اس طرح کی چیزیں جو اب انہوں نے اوور دی کاؤنٹر ہیلتھ کیئر میں ڈال دی ہیں نئے رولز کے مطابق، یہ بھی ایک بڑی انڈسٹری ہے اور یہ بھی قریب کئی سو کمپنیز یہ بھی مینوفیکچرنگ کمپنیز بن چکی ہیں اور مزید لوگ اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ان کے ہاں بھی کانٹریکٹ مارکیٹنگ کا ماڈل بھی ہے، اپنی مارکیٹنگ کا ماڈل بھی ہے۔ تو صرف دوائیاں جو خالص دوائیاں ہیں جو پرسکرپشن پہ یا جیسے بھی ملتی ہیں، وہ اس کی جو مارکیٹ پاکستان کی ہے وہ ڈالر ٹرم میں کوئی تقریباً 3.25 ساڑھے 3 بلین ڈالرز ہے۔ اس کو آج کے ریٹ پہ اگر کنورٹ کریں گے، جو کہ ظاہر ہے کریں گے آج کے ریٹ پہ، تو ایک قریب یوں کہہ لیجیے تقریباً 90 ارب روپے کی مارکیٹ جو صرف دوائیاں بکتی ہیں مارکیٹ میں۔ جو گورنمنٹ خریدتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے، جو نیوٹریشنل پروڈکٹس ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، جو ہربل دوائیاں ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ سو اس لحاظ سے اگر ان تینوں کو اکٹھا کریں گے تو یہ بڑی 200 ارب روپے یا شاید اس سے اوپر کی مارکیٹ بن جائے گی، لیکن وہ سٹیٹس کہیں پہ اکٹھے نہیں ہو رہے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے سٹیٹس تو ملتے ہیں، وہ ایک کمپنی ہے IMS کے نام سے، جو اب ایکویا ہو گئی ہے بیسکلی، آئی کیو وی اسٹیٹسٹکس اکٹھے کرتی ہے اور مارکیٹ کے اسٹیٹسٹکس وہ باقاعدہ پبلش کرتے ہیں۔ تو وہ ایک اوتھینٹک فگر ہے جو ہمیں مل جاتی ہے، باقیوں کے ابھی اس طرح سے اوتھینٹک فگرز اویلیبل نہیں ہیں۔ اب جیسے ہم اگر 24 ارب کی آبادی ہیں اور 200 ارب کی دوائی کھاتے ہیں فار ایگزامپل، تو دیٹ مین کہ ہر شخص اس لحاظ سے اس کی ایوریج تو کوئی خاص نہیں نکلتی، 8-9 روپے نکلے گی اس لحاظ سے تو، لیکن ایکچولی تو ہر شخص دوائی نہیں کھاتا۔ دیر از اے ویری اسمال پرسنٹیج فارچونیٹلی جن کو دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو بہت نامنل چھوٹی موٹی دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں۔ کچھ طرح سیریس پیشنٹس ہیں جن کو لمبی تھیراپی، مہنگی دوائیاں ان کے چلتے ہیں معاملات، پھر سرجریز ہیں اور اس طرح سے ریلیٹڈ ہیں بہت ساری چیزیں۔ سو یہ انڈسٹری کا ایک یعنی آپ کی زندگی سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری جڑی ہوئی ہے، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے کھانا ہے، جیسے پہننا ہے، اسی طرح سے کبھی نہ کبھی دوائی کی ضرورت بھی پڑتی ہے، پڑے گی، آئندہ بھی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند رکھے اور صحت کے ساتھ زندگی دے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک فیکٹ آف لائف ہے that the diseases and illnesses will always be there. They had always been there since ancient times, and they will always be there. So یہ ہے جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا یوں کہہ لیجیے اسکوپ ہے۔ دی اسکوپ از دی ہول کنٹری، اسکوپ از دی ہول پاپولیشن، لیکن جو کرنٹ بزنس سائز ہے، اور یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی گروتھ بہتر ہوتی ہے کمپیئر ٹو سیورل ادر انڈسٹریز۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ پاپولیشن بیسڈ بزنس ہے اور جیسے جیسے ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بڑھتی ہیں ویسے آبویسلی ہیلتھ کیئر بھی بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے مارکیٹ بھی بڑھتی ہے۔ تو نارملی ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہوتی ہے، 10 to 15% کہیں پہ ہو جاتی ہے، 12-13-14% نارملی گروتھ ہوتی ہے آن دس والیوم۔ یعنی اگر 90 ارب روپے کا والیوم ہے، اس پہ اگر فرض کیجئے 12% کی گروتھ بھی ہو تو تقریباً 11 ارب روپے بنتی ہے۔
So 11 billion rupees are added into the market, let's say in 1 year. تو یہ ہے. لیکن میں نے بات شروع کی تھی کہ یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے اور یہ اوجھل ہے اور اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جب کبھی پرائس کی بات آتی ہے تو گورنمنٹ بھی بڑی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ بھی جناب ہاتھ دھو کے یا بازو چڑھا کے اور آ جاتے ہیں میدان میں کہ ہم دوائی کی قیمت نہیں بڑھنے دیں گے. ہم جو ہے وہ بس اس پہ یعنی 2001 سے 2013 تک پرائس فریز رہی ہے. 1% بھی پرائس انکریز گورنمنٹ نے نہیں دی. انڈسٹری بھارت سروائیو کرتی رہی. اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑے شروع ہوئے, پھر کورٹس تک معاملات پہنچے اور پھر کوئی پرائسنگ پالیسی بنی, پھر دوسری بنی, اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ کانفلکٹ ابھی بھی چل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی ایک پرائس انکریز دی تھی. عوام کا ویو یہ ہے, میں عوام میں بھی ہوں آبویسلی اور میں اس سائڈ پہ بھی ہوں, عوام کا ویو یہ ہے کہ دوائیاں مہنگی ہیں آلریڈی اور اس لیے مزید مہنگی نہیں ہونی چاہیے. ایک جنرلائزڈ ویو ہے. لیکن ادروائز اگر دیکھا جائے تو میں چونکہ کافی ملکوں میں مجھے ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا, انٹرنیشنلی بزنس کرنے کا بھی اتفاق ہوا, پاکستان کی دوائیاں باہر مارکیٹ کرنے کا بھی اتفاق ہوا, تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کی دوائیوں کی کوالٹی کمپیریٹیولی سب لوگ مانتے ہیں کہ اچھی, زیادہ بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو اوور نیبر, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی دوائیاں کمپیریٹیولی سستی, ٹھیک ہے. حالانکہ ہم ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں. ہم تقریباً سبھی مٹیریل یا 90% مٹیریلز ہم امپورٹ کرتے ہیں. ہم لوکلی پروڈیوس نہیں کرتے, اور جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو امپورٹڈ مٹیریل کی کاسٹ آبویسلی زیادہ ہوتی ہے نا. چائنا سے, انڈیا سے, جہاں سے بھی امپورٹ کریں گے, یہ دو ہی مین کنٹریز ہیں جہاں سے امپورٹس ہوتی ہیں مٹیریلز کی, تو آبویسلی وہ ہمیں اس پرائس پہ تو نہیں دیں گے جو وہ اپنی انڈسٹری کو لوکلی دیں گے. تو اس وجہ سے ہم ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں. ہمارے ہاں یوٹیلیٹیز کی کاسٹ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اوور نیبر. بجلی بہت مہنگی ہے, فلاں چیز ہے, اور کئی طرح کے قصے کہانی ہیں ہمارے, جس کی وجہ سے ہماری ان پٹ کاسٹ زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو پاکستان کی دوائیاں اس کے باوجود بھی کمپیریٹیولی سستی. کہیں کہیں کوئی آڈ کیس نکال لاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ پاکستان میں اتنے کی ہے اور وہاں فلاں جگہ اتنے کی ہے. لیکن آپ اگر ذرا دوائیوں کو کمپیئر کیجئے ود اینی کنٹری فار دیٹ میٹر, آپ سوڈان سے ہی کمپیئر کر لیں جہاں پہ میجورٹی, اب تو خیر سوڈان بیچارہ بڑی سخت مشکل میں ہے, لیکن یہ کہ وہاں زیادہ تر دوائیاں امپورٹ ہوتی تھیں, اور جب امپورٹ ہوتی تھیں تو مہنگی بکتی تھیں آبویسلی, چونکہ ایکس پرائس پہ ہم نے یہاں سے دی فار ایگزامپل, اس پہ وہاں انہوں نے ڈیوٹیز پے کی, پھر اپنا پروفٹ ایڈ کیا, تو دو جگہ پروفٹ ایڈ ہو گیا نا. ہم نے بھی پروفٹ لیا, انہوں نے بھی پروفٹ لیا مزید اس کے اوپر, تو وہاں تو دوائی پاکستان کی نسبت کافی مہنگی ہوگی. سری لنکا میں اسی طرح سے امپورٹ ہوتی ہے تو مہنگی ہیں. بہت سے ملکوں میں جہاں لوکل انڈسٹری اسٹرانگ نہیں ہے وہاں پہ بہرحال پاکستانی دوائیاں, وہاں پہ دوائیاں مہنگی ہیں, پاکستان میں سستی ہیں. اور اگر آپ کسی طرح سے اگر یو اے ای یا سعودی عرب سے کمپیئر کریں تو وہ تو خیر بہت ہی, ان کی تو ایگزاربیٹنٹ پرائسز ہیں نا, انبلیویبلی ایگزاربیٹنٹ. اس لحاظ سے ہماری پرائسز تو بہت ہی اچھی ہیں, ویری ویری فیئر پرائسز وی ہیو. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں انڈسٹری کو, میں بالکل آبجیکٹیولی آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کسی وقت بھی کوئی بھی کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے باسکٹ آف پروڈکٹس کو, ایک آدھ کو مت کیجیے گا کہ جی فلاں دیکھیں نا جی یہ اتنے کی یہاں پہ ہے اور اتنے کی وہاں پہ ہے. آپ ایک کوئی باسکٹ بنا لیں 15, 20, 50, 60, 100 پروڈکٹس کی, اور پھر آپ اس کو کمپیئر کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پاکستان میں اس وقت کوئی 1 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ پروڈکٹس, یہ نمبر 1 لاکھ کو کراس کر چکا ہے. اور چلیے کچھ پروڈکٹ بہت پرانی ہوں گی, پروڈکشن میں نہیں ہوں گی, لیکن بے شمار تو ایڈ ہو چکی ہیں. تو اس وقت جو پروڈکشن میں بھی ہیں وہ بھی کلوز ٹو 100,000 تو ہیں ایکچولی. سو اٹس اے ویری لارج نمبر آف پروڈکٹس دیٹ وی میک ایکچولی, اور اسی لیے وہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں, ہر کونے میں دوائی ملتی ہے. پاکستان میں شاید ہی کوئی ایریا ہوگا, بہت ہی ریموٹ کوئی ہو تو ہو, جہاں پہ میڈیسنس نہ ملتی. ڈاکٹر جہاں تک بھی پہنچتے ہیں ہر جگہ نہیں پہنچ پاتے, لیکن بہرحال دوائیاں پہنچ جاتی ہیں, اور وہ وہاں پہ جو بھی ان کو استعمال کروائے وہ خود سے کر لیں, وہ کوئی عطائی ہو, کوئی فلاں ہو, جو بھی ہو, لیکن بہرحال دوائی مل جاتی ہے وہاں پہ. یہ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے انڈسٹری کے بارے میں. ہم آج کی نشست یہاں ختم کرتے ہیں, اسے اگلی گفتگو پھر اگلی نشست میں دیکھتے ہیں. کچھ تھوڑا سا مزید پھر ہم انڈسٹری کے جو میں نے کہا چیلنجز ہیں پھر ان پہ بات کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو,
ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔